جناب کمیل یہ مولا کائنات کے عظیم صحابی ہیں اور مولا کے خاص چاہنے والوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ مولا علی ان پر ناز کیا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے، اور مولا علی کے ساتھ جنگ صفین میں ہم رکاب بھی رہے ہیں اور امیر غزوات کافی جنگوں میں مولا نے ان کو لشکر کا سردار بنا کے بھیجا اور ان پہ بڑا اعتماد کیا کرتے تھے، اپنی راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ صحابی ہونا کمال نہیں ہے، صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ رازدار ہونا بڑی بات ہوتی ہے۔ تو جناب کمیل مولا کے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ مولا کے رازدار بھی تھے، جس سے مولا اپنے دل کی باتیں کیا کرتے تھے۔ نہج البلاغہ میں مولا نے کہا کاش اے کمیل مجھے ایسے لوگ مل جاتے کہ میں انہیں اپنے سینے میں جو علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے ان کو دے دیتا، اور بہت سارے شکوے کیے ہیں، کوئی ایسے لوگ نہیں ملے جن کو اپنا مولا اپنا علم عطا کر دیتے، لیکن یہ صحبت مولا کائنات کا اثر تھا۔ جناب کمیل انسان کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ تمہاری موت فلاں دن ہوگی، فلاں جگہ ہوگی، فلاں واقعے سے ہوگی، فلاں چیز سے ہوگی، اس طریقے سے یعنی مستقبل کی خبریں دے دیا کرتے تھے۔ یہ کیسے حاصل ہوا؟ حضرت علی مولا علیہ السلام کے جوار میں ان کے ساتھ بیٹھنے سے اور ان سے علم حاصل کرنے سے ان کو یہ علم حاصل ہوا ہے، اور ان کو علم منایا بھی حاصل تھا، علم ولایا بھی حاصل تھا کہ انسانوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ فلاں چیز تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ فلاں چیز تمہارے لیے بہتر ہے۔ جناب کمیل 90 سال کی عمر میں تقریباً حجاج بن یوسف ثقفی کا دور آیا، جو اپنے زمانے کا بڑا کٹر قسم کا ظالم گزرا ہے، اور اس نے مولا علی کے چاہنے والوں کو چن چن کر شہید کرنا شروع کیا۔ جب یہ حج سے واپس آئے تو ان کی مخبری کی گئی کہ یہ بھی علی کے چاہنے والوں میں ہیں، علی کے شیعوں میں سے ہیں، تو ان کو بلایا گیا اور کہا کہ تم جو ہے علی سے دوری اختیار کرو، علی کو چھوڑ دو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر علی کو چھوڑ دیا تو پھر بچا کیا ہے، تو میں علی کو نہیں چھوڑ سکتا، تو لہٰذا انہوں کا پھر مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو کہا کہ میرے مولا علی نے مجھے پہلے ہی بشارت دی تھی کہ تمہیں میرے جوار میں دفن کیا جائے گا، تو یہ نجف کا حصہ ہے مولا علی کی قبر بھی، تو یعنی مولا نے بشارت دی تھی۔ تو حجاج بن یوسف ثقفی اتنا ظالم تھا کہ اس نے اپنے والدین کی کھال کو زندگی میں کھنچوا لیا تھا، اتنا کٹر قسم کا ظالم، سخت دل تھا، اور اپنے سفرے سے اس وقت تک نہیں اٹھتا تھا جب تک علی کے چاہنے والے کو ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھ لے، علی کے چاہنے والے کو قتل ہوتا ہوا نہ دیکھ لے۔ تو آج یہاں پر تقریباً 4 صحابہ کی قبریں ہیں، 4 چاہنے والوں کی قبریں ہیں، کمیل بن زیاد اور سحر اور خباب بن ارد اور ایک صحابی اور 4 یعنی یہاں قبر مبارک موجود ہیں، لیکن معروف جناب کمیل کے نام سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے اتنی قربانی دی ہے بہرحال اس کو اتنا شرف حاصل ہوا، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ تو خباب بن ارد آپ لوگ سنتے جگہ آپ نے واقعہ دیکھے ہوں گے، جنگ صفین کی آپ نے CD بھی دیکھی ہوگی، تو اس میں ایک جو مولا کے لشکر کھانا بناتے تھے اور واپس آ رہے تھے، گدھے بیٹھے ہوئے، ان کی خاتون شہادت ہونے والی تھی، تو مولا کی اس وقت جنگ چل رہی تھی، جنگ نہروان خارجیوں کے ساتھ میں، تو مولا ان کو بتا رہے تھے دیکھو صرف قرآن کافی نہیں ہے، وہ صرف وہ نے کہا تھا ہمارے صرف قرآن جو ہے کافی، ہمارے لیے فیصلہ قرآن کرے گا، ہم اس پر راضی ہیں۔ تو بہرحال بات چیت چل رہی تھی مسالے تاکہ مسلمانوں کا قتل عام نہ ہو، چاہنے والوں کا قتل عام نہ ہو، لیکن ان کی بغاوتیں، سرکشی اتنی مولا کو پہنچ رہی تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ مولا کو ایکشن لیتے۔ لیکن جب یہ خبر ملی کہ انہوں نے خباب بن ارد کی بیوی کی زوجہ کے پیٹ کو چکم کو چاک کیا اور اس میں بچے کو نکال کے نیزے پہ بلند کیا ہے، جب مولا نے خطبہ دیا، کہا خدا کی قسم کل ان لوگوں میں سے 9 سے زیادہ کوئی بچنے والا نہیں ہے، اور ہم میں 9 سے زیادہ کوئی مرے گا نہیں ہے۔ تو ان میں سے مولا نے ایسی جنگ کی کہ تاریخ کی مثال بن گئی، اور جنگ نہروان میں سے کچھ نہیں صرف 9 افراد بچے تھے جو اپنی جان بچا کر بھاگے تھے، ان میں سے ایک ابن ملجم مرادی بھی تھا، تو اس ملعون وہی سے بھاگا ہوا تھا، اور بھی یہ بہرحال پورا ایک پروپیگنڈا تھا جہاں مولا علی کو پھر اس نے سر پہ ضربت لگائی تھی۔ تو اس وجہ سے جنگ نہروان بھی ہوئی خوارج سے، جو مولا نے